السلام علیکم دوستو، شہزاد وائٹی کے چینل میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے رجب بٹ کے گھر کے اوپر ریڈ پڑی ہے، یہ اطلاع مل رہی ہے۔ اور جب ریڈ پڑی اس ٹائم رجب بٹ گھر پر موجود نہیں تھے، بلکہ ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد گھر پر موجود نہیں تھا۔ سلمان بھی گھر پر نہیں تھا، ماجی بھی گھر پر نہیں تھی، اور ان کے والد صاحب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، صرف ان کے گارڈز گھر پر موجود تھے۔ اب ریڈ کیوں پڑی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عائشہ جٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں عائشہ جٹ نے یہ بولا کہ رجب بٹ نے میرے اوپر اٹیک کروایا ہے، تو ایف آئی آر میں رجب بٹ کا نام ہے، اس وجہ سے رجب بٹ کے گھر کے اوپر ریڈ پڑی۔ ایک اور مسئلہ پڑ گیا رجب بٹ کے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو ایف آئی آر پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایف آئی آر نمبر ہے 396/26، تاریخ ہے 26/7/2026، صبح 10 بجے یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ نواب ٹاؤن لاہور۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ 25/7/2026 کو بوقت صبح 4 بجے یعنی عائشہ جٹ خود پلوشہ شرافت اور زویا کھانا کھانے کے لیے داستان کیفے آئیں۔ کھانا کھانے کے لیے آرڈر دے ہی رہے تھے کہ اسی دوران لڑکوں اور لڑکیوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، یعنی کہ 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ ہمیں تھپڑ مارے اور 2 لڑکوں نے پستول نکال لیے، جن میں سے ایک کا نام میر شفیع لے رہے تھے۔ اب یہاں پر جو نام ہے وہ انہوں نے غلط لکھوایا ہے، یہاں پر آپ اسے کلیریکل مسٹیک بول سکتے ہیں۔ خیر، ایف آئی آر میں میر شفیع کا نام ہے۔ اچھا، جس نے فائر بھی کیا ہے۔ کیفے کا مینیجر جو خرم ہے وہ دونوں لڑکوں اور لڑکیوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے ریگولر کسٹمر تھے جو وہاں پر آئے تھے۔ مجھ پر یہ کارروائی رجب بٹ نے کروائی ہے۔ اب یہ ایف آئی آر کے اندر رجب بٹ کا نام لکھوایا گیا ہے۔ درخواست پیش کرتی ہوں مقدمہ درج کر کے تحفظ دیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ جی ایف آئی آر تھی جو عائشہ جٹ نے کروا رکھی تھی۔ آج جب ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے چند گھنٹوں کے بعد رجب بٹ کے گھر کے اوپر ریڈ پڑتی ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے رجب بٹ گھر پر موجود نہیں ہوتے، اس لیے بچت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب رجب بٹ ضمانت بھی لے لیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز ہے، قانونی طور پر ایک دائرہ کار میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ رجب بٹ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کروایا ہے عائشہ جٹ کے اوپر، وہ اس کے اندر ملوث تھے۔ یہ جو لڑکا ہے جس کا نام پیج میں لکھا گیا ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریڈ کی گئی۔ باقی جو 3 بندے ہیں ان کا بھی جلد پتہ لگ جائے گا اگر پہلے والا بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جس لڑکے نے یہ سارا واقعہ کروایا وہ لڑکا ابھی تک گرفتار نہیں ہو پایا۔ اچھا، کیفے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 بندہ تھا، تو پھر جو موبائل سے ویڈیوز بنی ابھی تک ایک ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی۔ وہ ویڈیو کیوں سامنے نہیں آئی؟ وہ تو جنرل پبلک تھی، وہ تو کوئی پری پلان نہیں تھا۔ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔ جو سی سی ٹی وی کیفے سے لی گئی ہے اس کے بیس پر کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور وہ جو فوٹیج ہے وہ ہے جی پولیس کے پاس۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے عائشہ پر اٹیک کیا وہ اپنے ساتھ ڈی وی آر لے گئے ہیں، لیکن نہیں، پولیس کے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہنچ چکی ہے، لیکن پولیس نے وہ فوٹیج کسی کو بھی نہیں دی۔ خود اس پر ورکنگ کرنے کے بعد پولیس نے ایف آئی آر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو 50 سے 60 بندہ وہاں پر موجود تھا، ان لوگوں نے موبائل سے جو ویڈیوز بنائی تھی، ایک بھی ویڈیو ابھی تک باہر نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا اس بات کے کس بات کا ڈر ہے اور خوف تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ جس لڑکے نے حملہ کیا وہ بھی ایک نامی گرامی لڑکا ہے جس کی بھی شاید دہشت ہو، جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ یہ سارا معاملہ تھا جی، یہ ابھی کرنٹ تھا۔ جب اتنے کیسز رجب بٹ کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا اس دوران رجب بٹ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے وہ مزید پھنس جائے؟ کیا رجب کو اس بات کا نہیں پتا کہ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کے بعد کسی اور جگہ پر بھی ریڈ کرتی ہے رجب بٹ کو تلاش کرنے کے لیے، اور اب یہ جو پرچہ رجب بٹ کے اوپر ہو چکا ہے تو اس کے ریزلٹس کا کیا نکلیں گے؟ ضمانت تو ہوں گی، لیکن کیا ایک اور کیس رجب بٹ کے نام پڑ چکا ہے؟ اور کیا آپ سب کو لگتا ہے کہ رجب بٹ نے ہی اٹیک کروایا ہوگا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس ٹائم پر رجب
اور اس ٹائم پر جب رجب بٹ کے آلریڈی کیسز چل رہے ہیں، کافی ہائی لیول پر کیسز چل رہے ہیں، جس میں آپ مذہب کا بھی بول سکتے ہیں، 376 کا بھی بول سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے کیسز نہیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر فائر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس بات کا رجب بٹ کو بھی پتہ ہے کہ پکڑے تو جانا ہے۔ تو کیا رجب بٹ ایسی بے وقوفی کرے گا؟ دیکھنے والی بات ہوگی، یا پھر رجب بٹ کے اوپر یہ ڈال دیا گیا، یا کسی اور کا پلان بھی ہو سکتا ہے، رجب بٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے مخالفوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ کسی تھرڈ پارٹی نے آ کے یہ سارا کام کروا دیا ہو کہ میں رجب بٹ کو پسا لوں، کل کلام کو کوئی رجب بٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کے مخالف کو پسا لے۔ لیکن پولیس کا کام ہے تحقیق کرنا، شفاف تحقیق ہوگی، تب جا کے پتہ چلے گا کہ قصور کس کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رجب بے قصور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجب کی گلٹی ہو۔ CCD کا دور چل رہا ہے، جو بندہ بھی کسی پر بھی پنجاب کے اندر کوئی اٹیک کرواتا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں رجب بٹ اگر اس قسم کا اٹیک کرواتا ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس قسم کا کہ کوئی سٹیپ وہ لے گا یا پھر عائشہ لے گی۔ ظاہر ہے اب لڑائی ہو چکی ہے، معاملہ ہو چکا ہے، اب کس نے کس کو پھنسانے کے لیے کیا، انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیز پتہ چل جائے گی۔ رجب بٹ جو ہے، صبح پیر کا دن ہے، کل وہ اپنی بیل بھی اپلائی کریں گے، ان کو امید ہے بیل بھی اس میں مل جائے گی، لیکن یہ چیز جو ہے اب کاغذوں میں انٹری آ چکی ہے، ایک اور کیس رجب بٹ کے کھاتے میں پڑ چکا ہے۔ اس ٹائم پر لوگ، ظاہر بات ہے دوسری سائڈ پر لیڈی ہے، لوگ بہت زیادہ اس بات پر خفا ہیں کہ لیڈیز کے اوپر تشدد ہوا، ان پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ خیر خواتین نے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور اس ٹائم پر اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو خاتون ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شفاف تحقیق کرنا، اور بہرحال جو ہماری جو سمپتی ہے وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ رجب بٹ کی اس میں انوالومنٹ نہ ہو، مجھے لگ بھی رہا ہے نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن سے چیز سامنے آ جائے گی۔ بہرحال ایک اور کیس رجب بٹ کے نام لگ چکا ہے، اب ہم اس میں مزید کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر فردر کوئی اپڈیٹ آئی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ریڈ جو ہے وہ ایک پڑ چکی ہے، باقی بھی پڑتی رہیں گی، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور اگر رجب بٹ گرفتار ہو جاتے تو کل پھر ان کے بیل کے معاملات آگے چلتے، لیکن بائی چانس وہ گھر پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، ادروائز ان کو گرفتار کر دیا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اپڈیٹس وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ شکریہ۔